میرے عزیزو، میری طرف سے آپ سبوں کو بہت بہت سلام، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خدا کے فضل، کرم و رحم اور ترس سے خیریت سے ہوں گے، کیونکہ وہ کسی جان کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور خدا نے آدم اور حوا کو بنایا اور ان کو برکت دی کہ بڑھو اور پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور ان دونوں کو دنیا کی تمام تر نعمتیں عطا کی۔ میرے عزیزو، آج جو میں حوالہ پڑھنے کو ہوں وہ ملاکی نبی کا صحیفہ ہے اور اس کا 2 باب ہے، اور خدا نے اپنے لوگوں کو اپنے بندہ کے وسیلہ سے بڑی خوبصورت بات پہنچائی ہے کہ ایک خدا ترس نسل کس طرح پیدا ہوتی ہے۔ تو آئیں ہم آج کے کلام کی طرف پڑھتے ہیں اور خدا کے کلام سے ہم سیکھتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، اور خدا کا کلام ہی ہے جس کے وسیلہ سے ہم اپنی برکت کو ریسیو کرتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ جب ہم اس کی روشنی میں چلتے ہیں تو ہم اپنی برکت کو ریسیو کرتے ہیں، ہم اپنی برکت کو لے لیتے ہیں اور ہم گناہ سے بچتے ہیں۔ آئیں ہم ملاکی نبی کا صحیفہ اور اس کا 2 باب اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت تک پڑھیں گے۔ پھر تمہارے اعمال کے سبب سے خداوند کے مذبح پر آہ و نالہ اور آنسوؤں کی ایسی کثرت ہے کہ وہ نہ تمہارے ہدیہ کو دیکھے گا اور نہ تمہارے ہاتھ کی نظر کو خوشی سے قبول کرے گا۔ تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوحہ بیوی ہے۔ اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، باوجود یہ کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھی؟ پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ پس تم اپنے نفس سے خبردار رہو، اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میں طلاق سے بیزار ہوں، اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ رب الفاظ فرماتا ہے، اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ آمین۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے جانے کے وسیلہ سے خدا کی خاص برکت آپ سبوں پر ہو، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے آج آپ خوب سیکھیں گے۔ جو شادی شدہ ہے یا جو شادی کرنے والے ہیں، میرے عزیزو، یہ خدا فرماتا ہے، یہ خدا کی طرف سے آج صبح ہم سب کے لیے کلام کی بات ہے کہ ہم اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ بے وفائی نہ کریں، اس سے پیار کریں، اس سے جڑے رہیں اور اس سے جدا نہ ہوں۔ آج کل ہمارے لوگوں میں بھی یہ ٹرینڈ ہے کہ وہ طلاق دیتے ہیں، اور کافی ہے۔ میرے عزیزو، خدا
طلاقوں سے تنگ ہے. وہ فرماتا ہے کہ میرے پاس بہت ارواحیں ہیں مگر میں نے تیرے لیے صرف ایک ہی بیوی. تو پھر ہمیں دوسرے کے لیے نہیں سوچنا چاہیے بلکہ ہم اپنے نفس پر قابو پائیں اور ایک اچھی زندگی گزاریں. اور خدا فرماتا ہے تاکہ اس سے جو اولاد پیدا ہو وہ خدا 10 اولاد ہو. آمین. سو خدا باپ آپ کی بڑی حفاظت اور نگہبانی کرے. آمین.